بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر تذکرہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ ابو خیثمہ الانصاری رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ابو عقیل الانصاری رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، اور غزوہ تبوک کا ہم تذکرہ کر رہے تھے اس وجہ سے کہ جب بھی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوگا تو غزوہ تبوک کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی ضرور بضرور۔ اور ہم اس بارے میں تذکرہ کیوں نہ کریں کہ کعب ابن مالک کے بارے میں تذکرہ کریں اور غزوہ تبوک کے بارے میں تذکرہ کیوں نہ کریں کہ جب قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا گیا، اور غزوہ تبوک کا جہاں تذکرہ کیا گیا بہت سارے واقعات کا تذکرہ کیا گیا، تو وہاں انہی واقعات میں قرآن کریم میں اس واقعے کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جس کا تعلق کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اور اسی حوالے سے قرآن کریم میں اس واقعے کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جس کا تعلق ابو خیثمہ الانصاری اور ابو عقیل الانصاری رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہے، اور انہی کے ساتھ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی ہے۔ تو ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ جب صدقہ کی تاکید کی گئی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر قحط سالی کا زمانہ تھا اور قلت تھی ہر قسم کے اسباب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ اور خیرات اور مدد کی اس تاکید و تلقین کے جواب میں ہر کوئی لے کر آیا کچھ نہ کچھ، کوئی زیادہ لایا اپنی حیثیت کے مطابق، تو منافقین نے اس کا مذاق اڑایا اور یہ الزام لگایا کہ دیکھو یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ سستی شہرت کا طلبگار ہے، دکھاوا چاہتا ہے لوگوں کے درمیان، سستی شہرت اور جھوٹی عزت بنانا چاہتا ہے کہ اتنا زیادہ میں لے کر آیا ہوں کہ لوگوں میں چرچا ہو جائے، اور اگر کوئی کم لے کر آیا تو اس کا بھی مذاق بنایا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اتنی تھوڑی سی چیز کی جو یہ لے کر آیا ہے، اسے خبر نہیں ہے اس بات کی۔ تو ابو خیثمہ لے کر آئے تھے فقط 1 صاع، ابو عقیل انصاری لائے تھے فقط نصف صاع، وہ بھی رات بھر کی مزدوری کے بعد۔ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں یہ طعنے دیتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں ان اہل ایمان کا جو ہنسی خوشی اور برضا و رغبت خالص اپنی خوشی کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں، تاکہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر سکیں۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ المتطوعین یعنی تطوعا خالصتاً اپنی مرضی سے اور برضا و رغبت لے کر آئے ہیں۔ تو جو کوئی زیادہ لایا ہے
تو یہ منافق قسم کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ اور جو مفلوق الحال قسم کے لوگ ہیں، بہت تھوڑی مقدار میں کچھ لے کر آئے ہیں کہ ان کی حیثیت ہی یہی ہے، والذین لا یجدون، کہ جو کچھ انہیں نصیب ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ انہیں نصیب ہوا ہے وہ بھی یہ کہ بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی محنت کے بعد، خون پسینہ بہانے کے بعد انہیں یہ نصیب ہوا ہے جو تھوڑا سا یہ لے کر آئے ہیں، تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا لے کر آیا ہے اتنی سی چیز، کہ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ ہمارے مؤمن بندوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، کیا کر لیں گے یہ مذاق اڑا کر؟ انہیں کیا مل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اڑا لیں جتنا مذاق اڑانا ہے ایمان والوں کا۔ انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں ہمارے مؤمن بندوں کا، تو اس سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں، انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے ضرور کہ سخر اللہ منہم، اللہ تو خود ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ بھی سن لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ نے ان کے لیے بڑا ہی دردناک قسم کا عذاب بھی تو تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت میں اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی خوشخبری تھی، اور یہ کہ اہل نفاق کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی شدید وعید تھی، بہت بری خبر انہیں سنائی گئی تھی کہ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا لے کر آئے ہیں اتنا تھوڑا سا۔ تو ان کا یہ جو مذاق اڑانا اور یوں کہنا کہ کیا انہیں یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اتنی تھوڑی سی چیز کی، کہ اللہ تو اس سے مستغنی ہے، تو ان کی یہ بات تو ویسے بھی بیکار اور لغو اور بیہودہ بات تھی۔ اس لیے کہ یوں کہنا کہ اللہ تو اس سے مستغنی ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ لایا ہے تو اللہ اگر اس سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، تو اگر کوئی کم لایا ہے تو اس سے مستغنی ہے، تو اگر کوئی زیادہ لایا ہے تو اللہ تو اس سے بھی مستغنی ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ لایا، دنیا بھر کے خزانے لے آیا، زمین و آسمان کے خزانے لے آیا، تو اللہ تو اس سے بھی مستغنی ہے، کہ اللہ کو تو کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی محتاج ہی نہیں ہے۔ جس طرح خود اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سبھی اللہ کے محتاج ہو، سبھی اللہ کے محتاج ہو، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی امیر ہے یا فقیر ہے، اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ اے لوگو تم سبھی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اور ہر قسم کی تعریف کا وہی حقدار ہے۔ تو یوں کہنا کہ یہ اتنا سا لایا ہے اور اللہ اس سے مستغنی ہے، یہ تو بیکار بات ہے، کہ کوئی زیادہ لایا تو اللہ تو اس سے بھی مستغنی ہے۔ اور پھر یہ جو حکم دیا گیا، یہ تاکید کی گئی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ اللہ کو محتاجی ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، کہ اللہ کو ضرورت ہے اپنے بندوں کی طرف سے کہ لاؤ، کچھ پیسہ لاؤ، کچھ مال لاؤ، کچھ کھانا لاؤ، کچھ پانی لاؤ، تو اللہ کو ضرورت ہے تو اس وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو حکم دیا گیا، یہ جو تاکید کی گئی، یہ جو ترغیب دی گئی صدقہ و خیرات کی،
خواہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہو یا کسی بھی موقع پر ہو کہ یہ حکم تو ہمیشہ کے لیے موجود ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اس کی وجہ تو دراصل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش مقصود ہے کہ وہ کون ہے کہ جو دنیا کا عارضی اور حقیر مال و دولت ہے، دنیا کے اس عارضی اور حقیر اور فانی مال و دولت پر اور اس مال و دولت کی محبت پر وہ کون ہے کہ جو اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ کون ہے کہ جو اللہ کی محبت پر دنیا کے مال و دولت کو ترجیح دیتا ہے. آزمائش مقصود ہے. اور پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو عظیم اجر و ثواب سے نوازنا بھی تو مقصود ہے کہ اللہ کی رحمت تو بس ہمیشہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی بھی طرح بندوں تک یہ رحمت پہنچ جائے کہ اللہ کے یہ بندے اپنے دامن میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں سمیٹ لیں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے رحمتیں سمیٹ لیں. تو یوں اللہ کی طرف سے رحمتوں سے اور اجر و ثواب سے نوازنا مقصود ہے اس صدقہ و خیرات کے ذریعے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تصدق فی سبیل اللہ ولو بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے بعدل تمرة صرف ایک کھجور کے برابر، کہ زیادہ نہیں ہے، صرف ایک کھجور. ہاں شرط یہ ہے کہ من کسب طیب، کہ وہ پاکیزہ اور حلال آمدنی سے ہو، حلال آمدن سے ہو، حرام سے نہ ہو. فقط ایک کھجور اللہ کی راہ میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، تو اللہ خود اپنے ہاتھ سے اسے وصول کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے. کہ جس طرح دنیا میں کوئی اپنے ہاتھ سے کہ کسی دوسرے کے ذمے نہیں لگا دیا پھر اس فکر میں بیٹھے رہے کہ نہ جانے اس نے وصول کر لیا ہے یا نہیں کر لیا، اللہ خود اپنے ہاتھ سے وصول فرماتا ہے. اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، شکل کیسی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا تو بس فرما دیا کہ اللہ اپنے ہاتھ سے خود اسے وصول فرماتا ہے. کسی غیر کے حوالے نہیں کر دیا کہ کسی فرشتے کے ذمے لگا دیا کہ جاؤ وصولی کر لو، پھر نہ جانے وصولی کی ہے یا نہیں کی ہے، پھر وصول کرنے کے بعد اسے کہاں کر دیا ہے، ضائع کر دیا یا سنبھال کر رکھ لیا ہے. تو فرمائے کہ اللہ خود اپنے ہاتھ سے وصول فرماتا ہے، پھر اس کے بعد ادھر ادھر کہیں نہیں رکھ دیا اسے، بلکہ یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ پھر اسے نشو و نما اس کی فرماتا ہے. اللہ اس کی تربیت اور پرورش کے خوب حفاظت کے ساتھ اور بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اب اس میں نشو و نما کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، کہ بڑھوتری کی جا رہی ہے، اضافہ کیا جا رہا ہے. کس طرح؟ کہ جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑے کے بچے کو انتہائی شوق اور بڑے اہتمام کے ساتھ پالا کرتے ہو، کہ اس زمانے میں اس معاشرے میں عربوں میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا، گھوڑے کی بڑی اہمیت تھی کہ سواری کے لیے بھی گھوڑا ہے اور شان و شوکت کے لیے بھی گھوڑا ہے، تو بڑی اس کی اہمیت تھی. تو گھوڑے کا بچہ
تو جس کسی کے پاس گھوڑے کا بچہ ہوتا وہ بڑے شوق سے اس کی پرورش کیا کرتا. تو فرمایا کہ جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، تو اسی طرح اللہ تمہاری طرف سے وصول شدہ اس صدقے کی اتنی اہمیت اور شوق کے ساتھ نشو و نما فرماتا ہے کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ بڑا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ حتی تکون مثل الجبل، پہاڑ جیسا بڑا ہو گیا یہ صدقہ، پہاڑ جیسا. کون سا صدقہ؟ بعدل تمرتن، ایک کھجور، فقط ایک کھجور، پہاڑ جیسا اجر و ثواب اب تیار ہو گیا اس شخص کے لیے کہ جس نے فقط ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ پیش کیا تھا. تو صدقہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ صدقہ دو، تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ جس طرح وہ منافقین کہہ رہے تھے. مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عظیم اجر و ثواب سے نوازنا چاہتا ہے، اور اسی طرح اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کوئی انتظام کر لیں. اللہ کو بڑی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم کی آگ میں جل مرے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی انتظام، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ میں خود انہیں دے دوں کہ یہ اس وسیلے کو تھام لیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. تو اس لیے صدقہ اور خیرات کا حکم دیا گیا کہ یوں جہنم کی آگ سے خود کو بچا لو اے میرے بندو. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، خود کو جہنم کی آگ سے بچا لو اگرچہ محض کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. پوری کھجور بھی اگر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، یا حالات ہی ایسے ہیں اتنے بگڑے ہوئے کہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی حیثیت بھی نہیں ہے، مگر دنیا کی زندگی تو ہے چند روزہ، یہ عارضی اور فانی. کیا امیر اور کیا فقیر، آخر سبھی نے جانا ہے، اور وہاں آخرت میں فقط دو گروہ ہوں گے. دنیا میں انسانوں کی جتنی بھی قسمیں ہو جائیں، آخرت میں صرف دو گروہ ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا. تیسری قسم انسانوں کی کوئی بھی نہیں ہوگی. لہذا اپنے آپ کو، دنیا میں تم امیر ہو یا فقیر ہو، مگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. اور ترکیب یہ بتا دی گئی کہ بہت کچھ نصیب نہیں ہے تو ایک کھجور، اگر وہ بھی نصیب نہیں ہے تو فقط کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کبھی کسی محتاج کو کھلا دیا کرو. تو یہ مقصد ہے صدقہ و خیرات کا جو حکم دیا گیا کہ بندوں کی آزمائش، اور نمبر 2 یہ کہ بندوں کو عظیم اجر و ثواب سے نوازنا، اور نمبر 3 یہ کہ بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانا اس صدقہ و خیرات کے ذریعے. ورنہ ایسی بات تو نہیں کہ اللہ کو خدا نخواستہ کوئی محتاجی ہے ان بندوں کے مال و دولت کی، کہ وہ منافق لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کے تھوڑے سے مال کی. اور یہ تمام تر گفتگو اس صدقہ کے بارے میں غزوہ تبوک کے حوالے سے آئی، اور غزوہ تبوک کے بارے میں گفتگو آئی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ جو اصل موضوع گفتگو ہیں ہماری اس نشست کا. انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید گفتگو آئندہ ملاقات کے موقع پر پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.